اللہ کا شکر ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ میں بس تھوڑا سا تعارف کروا دوں پھر انشاءاللہ آپ شروع کیجئے گا۔ کس کا تعارف؟ اس سیشن کا تعارف اور تھوڑا سا آپ کا تعارف کروانا چاہوں گی۔ نہیں، میرا نہ کیجیے، اس سیشن کے متعلق جو کچھ آپ نے فرمانا ہے وہ کہیے، اور ہمارے متعلق ایک لفظ بھی مت بولیے۔ تھوڑا سا نام آپ کا بتا دوں، تھوڑے سے جو ہے نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں، نام سے کیا ہونا ہے، جو بات کہنی ہے وہ لوگ سن لیں گے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ بسم ہمیں اللہ۔ اجازت دیجیے ہم اپنی بات شروع کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام جو حاضرین ہیں ان سب کا بہت شکریہ جنہوں نے ٹائم نکالا۔ میں بس تھوڑا سا تعارف بتاتی چلوں۔ آج کا جو ایک ویبینار ہے جو ارینج کیا گیا ہے پیرنٹس آف اے اسپیشل چائلڈ کے حوالے سے، اور اس کے لیے میں بہت مشکور ہوں ندیم شفیع بھائی کی اور محمد سلمان پاشا، جنہوں نے مجھے بہت بآسانی مفتی صاحب تک پہنچانے میں میری رسائی کی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بغیر کسی تاخیر کے میں ہینڈ اوور کرتی ہوں مفتی صاحب کو۔ آپ شروع کریں، جزاک اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ سب سے پہلے تو معذرت خواہ ہیں کہ ایک جگہ ٹریفک میں پھنس جانے کی وجہ سے 9 منٹ کی تاخیر ہوئی۔ امید ہے آپ سے معاف فرمائیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ابھی واپسی پہ بھی اس فکر میں غلطاں تھے کہ آپ کے سامنے کیا بات رکھی جائے، اس لیے کہ آپ کی حیثیت والدین کی ہے، اور جتنا کچھ آپ اپنی اولادوں کے متعلق سوچ اور سمجھ سکتے ہیں، اور جو خوشی اور اس کے برعکس دوسرا پہلو آپ محسوس کر سکتے ہیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ زندگی میں بہت سی دن اور راتیں ایسی گزری ہوں گی کہ ان میں سوائے نصیحتوں کے اور لوگوں کی ایسی تجاویز سامنے آئی ہوں گی جن کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ماں ہی سمجھتی ہے جو کچھ اس کے ساتھ بیتتا ہے، اور باپ ہی جانتا ہے کہ بعض صورتوں میں اس پر کیا گزرتی ہے۔ لیکن اصل حقیقت صرف اتنی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کسی بھی شخص کے لیے ایسی نہیں بنائی کہ وہ اسے امتحان سے مستثنا کر دے۔ ہر شخص جتنا اپنے ایمان میں اور اللہ کے ساتھ تعلق میں پختہ ہوتا ہے، اسی حساب سے اس کا امتحان بھی لیا جاتا ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اور ایک موقع پہ خود بھی ارشاد فرمایا کہ اشد البلاء علی الانبیاء، سب سے کڑی آزمائش انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جتنا جتنا اللہ سے تعلق کم ہوتا جاتا ہے اتنی ہی
آزمائشیں بھی کم ہوتی جاتی ہیں۔ اس لیے ہم سب لوگ امتحان میں ہیں، جنہیں وہ کچھ دیتا ہے وہ بھی امتحان میں ہیں، جنہیں کچھ نہیں دیتا وہ بھی امتحان میں ہیں، والدین بھی امتحان میں ہیں، اور بچے یہ بھی امتحان کا ایک بہت کڑا ذریعہ ہیں، اور اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اس کی بندگی کس حد تک کسی انسان کے مزاج پر غالب۔ جب رہنا نہیں ہے، جب بالآخر اس مٹی میں ہی مل جانا ہے، تو پھر جوانی کیا اور صحت کیا، وہ وقتی طور پر ایک کیفیت ہے جس سے گزرنا ہے، اور اصل حقیقت اللہ کی بندگی ہے۔ انسان کے لیے اس سے آسان تر کام کوئی نہیں ہوا کہ وہ مر جائے، اور اس سے بڑا امتحان نہیں ہوا کہ وہ بندہ بن جائے۔ خدا کا قرب اور اس کی بندگی ہمیشہ کام آنے والی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو آزمائش کی بھٹی سے نکالا، جب ان کی تعریف فرمائی تو دو الفاظ بہت چنے ہوئے ان کے لیے ارشاد فرمائے، اور فرمایا کہ نعم العبد، ہمارے بندوں میں وہ کتنا ہی اچھا بندہ تھا، کیا چیز تھی وہ، نعم العبد، ہمارے بندوں میں وہ کس مقام پر فائز تھا۔ تو اللہ کی بندگی ہر حال میں کرے، اور جو حالات بھی گزریں، اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو، اور اپنی ان حسرتوں کو اللہ کے حوالے کر دے، جس نے اس امتحان میں سرخرو ہونے کی توفیق کسی کو بخشی ہو۔ اور بندگی سے جتنے قدم ہٹتے ہیں اتنی ہی ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ تو بندگی اصل ہے، اللہ کی اطاعت اصل ہے، اور وہ دونوں طرح سے آتی ہے۔ کبھی انسان کو اختیار ملتا ہے اور وہ جبر کرتا ہے، اور کبھی اللہ اپنے اختیار کو استعمال فرماتا ہے اور جبر کرتا ہے۔ اللہ کے جبر پہ ایمان رکھنا، اللہ کے جبر کو ماننا، اللہ کے جبر کو تسلیم کرنا ایک اضطراری طور پر ہوتا ہے، اور ایک اختیاری طور پر ہوتا ہے۔ اضطراری جبر یہ ہے کہ جس مشکل اور تکلیف میں انسان کچھ نہ کر سکے، زلزلہ آ گیا، اب انسان کیا کر سکتا ہے؟ سیلاب آ گیا، اب انسان کیا کر سکتا ہے؟ کوئی آدمی کسی ایسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا، شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گیا، کوئی اور چیز ہو گئی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا یہ جبر اور اللہ کی طرف سے اختیارات انسان کے کھو دینا، اور انسان کا کوئی بس نہیں چلتا، یہ یہاں پہنچ کے کیا بغاوت پیدا ہوتی ہے، کیا بندگی پیدا ہوتی ہے۔ بندگی وہ جبرن سکھاتا ہے کہ تم بندے بنو، اور بندے بن کے رہو، اور جو حالات پیش آ رہے ہیں اس میں اللہ کے جبر کو قبول کرو۔ جو لوگ اللہ کے اس جبر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور خدا کا انکار کرتے ہیں یا اس کی قدرت کا انکار کرتے ہیں،
تو یہ وہ امتحان ہے جہاں پہنچ کے وہ کوئی اپنی بندگی کا ثبوت نہیں دیتے بلکہ سرکشی اور بغاوت کا ثبوت دیتے۔ اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ کسی بھی صورت میں اس صورتحال پر قابو پا لیتے ہیں اور اپنی طبیعت کو اس کے موافق ڈھال لیتے ہیں۔ تو یہ شکست نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے کہ شکست ہو گئی اسے، بلکہ اصل صورتحال یہ ہے کہ اس نے اللہ کی بندگی اور اطاعت میں ترقی کی، یہاں تک کہ جو کچھ اللہ نے اطاعت کے لیے ضروری قرار دیا تھا کہ بندہ اپنے اختیار سے اطاعت کرے، بندہ اس اختیار سے اطاعت کرے نہ کرے، بندہ غیری اختیاری چیزوں میں جبر میں خدا کی اطاعت کے ساتھ متفق ہو جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جب کسی پہ جبر کیا جاتا ہے اور انسان کے پاس کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، تو پھر وہ جبر جو اللہ کی طرف سے کیا جاتا ہے، جب انسان اس جبر کے ساتھ مل جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی اس کے موافق گزارنے لگتا ہے، تو یہ بندگی کی تعلیم ہے جو اس نے دی ہے اور اس نے اسے قبول کی۔ کسی نے پوچھا ایک صوفی سے کہ آپ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس شخص کا حال کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی سے سورج طلوع ہوتا ہے اور جس کی مرضی سے سورج ڈوبتا ہے، اس کا حال کیا پوچھتے ہو؟ چاند اس کے لیے چمکتا ہے اور چاند اسی کے لیے گہنا دیا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا آپ کو یہ اختیار کب سے حاصل ہوا؟ انہوں نے کہا جب سے اپنی خوشی اور رضا کو ان کی خوشی میں گم کر دیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب صحیح ہے، مجھے سمجھ میں آ جائے تو بھی صحیح ہے، نہ سمجھ میں آئے تو بھی صحیح۔ یہ جبر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور انسان پر اپنی حقیقت کھلتی ہے، اور اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں جس پہ اپنی حقیقت کھل جائے اور وہ جان لے کہ اس کائنات میں اس سے بڑا اپنی جان پہ ظلم کرنے والا کوئی نہیں۔ بڑا ہی خوش قسمت ہے جسے اپنی حقیقت کی سمجھ لگ جائے اور وہ یہ جان لے کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ صرف اتنی بات کھل جائے کہ اللہ نے فرمایا حل عطا علی الانسان حین من الدہر، کیا لوگو تم پر وہ زمانہ نہیں گزرا لم یکن شیئا مذکورا کہ انسان یاد کیے جانے کے قابل ہی نہیں تھا۔ وہ جو پورا عالم عدم ہے اور وہ جو پورا عالم ارواح ہے، اس کائنات میں روحیں آتی ہی رہیں گی، قیامت تک یہ تولد کا سلسلہ جاری ہی رہے گا، لیکن کون جانتا ہے کہ اس کے پڑ پوتے کا نام کیا ہوگا؟ کون جانتا ہے کہ میرے پوتے کا آخری پوتا یا پوتی اس کا نام کیا ہوگا؟ نواسے کا نام کیا ہوگا؟ نواسا پڑ نواسا اس کا نام کوئی کچھ نہیں جانتا۔ اللہ نے کہا لم یکن شیئا مذکورا، تم اس قابل ہی نہیں تھے کہ تمہیں یاد کیا جاتا، اس قابل ہی نہیں تھے کہ تمہارا ذکر ہوتا۔ کیا ہر انسان پہ ایسا وقت نہیں آیا؟ تو اس کی اپنی حیثیت کھل جائے کہ میں کچھ نہیں، بس اتنا سمجھ میں آ جائے، تو پھر وہ جو جبر بھی خدا کی طرف سے ہوتا ہے وہ بھی محبوب لگنے لگتا ہے کہ میں تو کچھ نہیں تھا، آپ نے احسان کیا کہ مجھے اس قابل کر دیا کہ میں آپ کی تصدیق کروں اور مجھ پہ بڑا ہی غضب ہو کہ میں آپ کی تردید کروں۔ مجھے اس قابل کر دیا کہ جو اختیار آپ نے مجھے دیا تھا اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے
کڑے سے کڑے وقت میں بھی آپ کا دامن مت چھوڑوں، اور خوشیاں جتنی بھی آئیں میں آپ کے علاوہ نہ رہ سکوں کہ آپ نے احسان کیا، اور آپ کا غضب ہے ان لوگوں پر جن لوگوں نے آپ کے جبر کو پازیٹیو لینے کی بجائے نیگیٹو سائڈ پہ کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کسی نے پوچھا، یہ بات فلاسفہ نے نقل کی ہے، اور اگر اس کی اصل نہ بھی ملے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جواب بہت اچھا ہے جس نے بھی دیا ہو۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے نہیں دیا ہوگا، کسی اور نے دیا ہوگا۔ کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ کو اپنی موجودہ زندگی کی یہ حالت جبکہ آپ کی صحت اور قوا برقرار ہیں یہ زیادہ اچھی لگتی ہے، یا بچپن میں انتقال کر جاتے تو زیادہ اچھا ہوتا؟ یہ ایمان، کفر، تصدیق، تردید، کوئی اس قسم کی بحث اٹھتی ہی نہ۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے یہ زندگی زیادہ اچھی لگتی ہے، اگر بچپن میں ہی مر جاتا تو پھر میری کیا حیثیت ہوتی؟ اب میں اپنے اختیار سے اللہ کی تصدیق کرتا ہوں، اپنے اختیار سے کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں، اب اپنے اختیار سے خدا کا انکار نہیں کرتا، میرے لیے زندگی زیادہ اچھی ہے بنسبت اس زندگی کے جس میں مجھے کچھ بھی سمجھ نہ ہوتی اور کچھ عقل نہ ہو۔ اس لیے جو امتحان کے مراحل سے گزرتا ہے وہ بہت بڑا اس بات کا اللہ کی طرف سے موفق قرار پاتا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ وہ کیا ہے، ثابت کر دے کہ جو جبر آپ کی طرف سے ہے اور میں اس کے معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں اس پہ راضی ہوں جو آپ کا فیصلہ ہے، جو آپ نے کہا ہے بالکل سچ کہا ہے۔ بلکہ اللہ کے ساتھ تو بندے کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ اے پروردگار سچ وہی ہے جو تو نے کہا، یہ نہیں ہے کہ جو تو نے کہا ہے وہ سچ ہے، بلکہ اللہ سچ وہی ہے جو تو نے کہا۔ دونوں جملوں میں فرق ہے، ایک ہے کہ اللہ کی بات کی تصدیق کرے، سنے اور تصدیق کرے، اور ایک ہے کہ تصدیق کر دے سننے سے بھی پہلے اور کہے جو آپ کہتے ہیں نا سچ وہی ہے بس۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا۔ ملائے اعلیٰ میں جو لوگ داخل ہوتے ہیں وہ موت سے پہلے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو کچھ آپ کہتے ہیں بس وہی سچ ہے۔ بہت بڑی چیز ہے بندگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے ایک مقام پر کہ اللہ کے احکامات جب خدا کے جو بالکل قریب ترین فرشتے ہم تک پہنچتے ہیں تو اللہ کا حکم جب نازل ہوتا ہے کہیں سے بھی تو فرشتوں میں کھلبلی مچ جاتی اور سراسیمگی کی کیفیت ہوتی ہے، اور وہ ڈر کے مارے، رعب کے مارے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں کہ ماذا قال ربکم، تمہارے پروردگار کا کیا حکم نازل ہوا ہے؟ تو جواب ان کو یہ ملتا ہے دوسرے اپنے ہی ہم جنس فرشتوں سے، قالوا الحق، وہ کہتے ہیں چھوڑو اس بات کو کہ کیا حکم ہوا ہے، جو کچھ ہوا ہے سو سچ ہوا ہے۔ یہ تو بعد میں دیکھیں گے نا انہوں نے کیا فرمایا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ کی ذات بڑی ہے اور بہت اپنے مرتبے کے اعتبار سے بلند و بالا۔ تو اس لیے بندگی یہ ہے کہ وہ حکم سمجھنے سے بھی پہلے تصدیق کر دیتا ہے اور کہتا ہے جو آپ نے کہا ہے نا بس سچ وہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور آپ نے فرمایا تھا نا کہ میرے خاندان کو بچا لیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے،
دونوں جملے ایک دوسرے کی نقیض ہیں مکمل طور پہ، بیٹا ہے یا نہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کدھر جانا ہے؟ تو مومن کہتا ہے کہ اے رب جو آپ نے کہہ دیا بس وہی سچ ہے، یہ بیٹا نہیں ہے۔ اس لیے جبر ایک یہ ہے، خدا کی طرف سے وہ امتحانات جن میں آدمی پڑ جاتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا، بے بس ہے، عاجز ہے، معذور ہے، مجبور ہے، یہ سب چیزیں اسے اللہ کا قرب دلاتی ہیں اگر اس کے دل میں یہ ایمان ہے کہ وہ اللہ سے جا کر ملے۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے اللہ سے ملنے کا تو پھر جو چاہے سو کرے، سر پھوڑ لے، وہ حقائق کو متغیر نہیں کر سکتا۔ حقائق اسے منوا لیتے، کچھ کر لے، اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے۔ خدا کبھی اپنے مقام سے اتنا نیچے نہیں آتا کہ بندوں میں مل جائے، اور بندہ کبھی اتنی ترقی نہیں کرتا کہ خدا بن جائے۔ جس کے دل میں یہ یقین ہے کہ اپنے پروردگار سے جا کر ملے گا، اور جس انسان کو اللہ کی ملاقات کا شوق ہے، وہ اس جبر میں ان پہلوؤں پر غور کرتا ہے اور کہتا ہے کوئی بات نہیں، یہ دن گزر جائیں گے، اور اصل حقیقی دن وہ ہے جب آپ سے ملاقات ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے بار بار قرآن میں کہا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا، اور وہ کافر انسان جو ہمارے سے ملنے کا شوق ہی نہیں رکھتا۔ ملاقات کی طلب اور چیز ہے اور ملنے کی تڑپ اور چیز ہے۔ طلب تو بہت ہوا کرتی ہے کہ بچہ انگلینڈ گیا، یو ایس گیا، فلان جگہ گیا، آ جائے، اور ماں کو کبھی کبھی تڑپ لگ جاتی ہے بیٹے کب آؤ گے، اچھا فلان دن کی سیٹ کرا لیں، اچھا آپ کب آئیں گے، جلدی آ جائیں، بہت شوق ہو رہا ہے آپ سے ملنے کا، آپ کو دیکھنے کا۔ بہن سے، بھائی سے، والدین سے، انسان کہتا ہے کہ کدھر چلے گئے آپ، بھری دنیا میں آپ کے جانے سے میرے لیے تنہائی پیدا ہو گئی، جیسے کوئی آدمی رہا ہی نہ ہو، ایسے ہو جاتا ہے جب انسان شوق کا سفر طے کر رہا ہوتا ہے، تو پھر جو تنہائی کا غلبہ ہوتا ہے اور اپنے مقصد سے جڑ جانا ہوتا ہے، یہ شوق اسے تنہا کر دیتا ہے۔ روٹھا وہ اس ادا سے کہ رتی بدل گئی۔ روٹھا وہ اس ادا سے کہ رتی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر کے، یہ ہو جاتا۔ تو اس لیے اللہ سے ملنے کی طلب اور ہے اور تڑپ اور ہے۔ وہ جو روح کو جسم میں ٹھہرنے کے لیے اپنی ذات کے اختیار کو استعمال کرنا پڑتا ہے، اسے کہتے ہیں تڑپ۔ دل پھٹ جائے، مر جائے، ایسا شوق ہوتا ہے کہ کب آپ سے ملاقات ہوگی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں کہا وَالشَّوْقُ إِلَىٰ لِقَائِكَ، اور اللہ میرے دل میں تڑپ پیدا کر دے کہ میں تجھ سے ملوں۔ تو وہ ملنے کا یقین اور وہ تڑپ سارے دکھ سہ لیتا ہے، ساری پریشانیاں ایک ایک کر کے ختم ہو جاتی ہیں کہ جب ملیں گے تو تب ساری بات کھل جائے گی، سب چیزیں پتہ چل جائیں گی۔ تو جو اتنا عرصہ صبر کیا تھا اور اتنا عرصہ آپ کے جبر کے تحت زندگی بسر کی تھی، آج اس جبر سے جو مٹی میں مل گئے تھے پھول کھلیں گے، خوشبو پیدا ہوگی، دھوپ نکلے گی،
نور آ جائے گا قبر میں بھی، اور جب وہ نور سے ملاقات کرے گا جو نور بلا کم و کیف ہے، تو پھر جو راحت اور خوشیاں ہوں گی اس کا کیا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ اور ایک ہے انسانوں کا جبر، انسانوں کے جبر کے خلاف اٹھنا چاہیے، انسانوں کے جبر کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے، انسانوں کے جبر کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، انسانوں کے جبر کا نظام ناقابل قبول ہے، نہیں ماننا چاہیے۔ جتنی تسلیم اور بندگی اور اطاعت اور سرنگوں ہونا باری تعالیٰ کے جبر میں ہے، اتنا ہی کڑا احتجاج، اتنا ہی بلند ہونا، اتنا ہی ڈٹ کے کھڑے ہو جانا یہ مخلوق کے جبر میں کوئی برداشت، کوئی چیز ظلم کے خلاف بولنا ہی اور مظلوم کی حمایت میں اٹھنا ہی، یہ دونوں چیزوں کا اپنا اپنا مقام ہے۔ اس لیے اللہ کے جبر کو بندگی مان کے تسلیم کر کے چلنا ہے، اور مخلوق کے جبر کو سہ لینا اور حتیٰ کہ دل میں سے بھی نفرت نہ کرے، یہ اس کے ایمان کا شک ہے، پتہ نہیں مومن بھی ہے یا نہیں۔ اس لیے ظلم کے خلاف بولے، لکھے، پڑھے، تربیت کرے، سکھائے کہ مخلوق کے جبر کو برداشت کر لینا اور مخلوق کے جبر کے سامنے سر جھکا دینا یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور اللہ تعالی نے سختی سے اس سے منع کیا ہے۔ اور اللہ کے جو جبر ہے، زلزلے اور سیلاب اور بیماریاں اور کیا کیا چیزیں، یہ سب کا سب امتحان ہے، مجھے جس طرح اسے تسلیم کر کے پاس کرنا ہے اور امتحان میں سرخرو ہونا ہے، بالکل اسی طرح مخلوق خدا کے جبر کے سامنے علم بلند کرنا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے، اس ظلم کو برداشت نہیں کرنا۔ آج میں برداشت کر لوں گی، کل یہ ظلم دوسرے پہ پہنچ جائے گا، تیسرے پہ پہنچ جائے گا، کیوں نہ میں آخری خون ہوں جو اس کے ساتھ ٹکرائے اور اس ظالم کے چراغ گل ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ کا اور اپنا تعلق پیدا کرنا چاہیے۔ جو بھی خلق خدا ہے، خدا کی جو مرضی ہے وہ نافذ ہو کے رہتی ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ جس فقہ کو اللہ نے قبول فرمایا، اور اس وقت بھی عالم اسلام میں 60% کے قریب لوگ حنفی ہیں۔ آپ شروع کر لیں عراق سے، اور پھر شام، اور پھر ترکی تو خیر خلافت عثمانیہ کا مرکز رہا ہے، اور پھر پورا یہ انڈیا، پاکستان، آگے چلی جائیں چین، روس، اس سے بھی آگے چلی جائیں جو ریاستیں آباد ہوئی ہیں، ہر طرف فقہ حنفی، ہر طرف۔ خلافت عثمانیہ میں 400 سال میں جو فیصلے ہوتے رہے فقہ حنفی کے مطابق۔ کسی ضرورت سے اسرائیل کے پرسنل لاز ہم پڑھ رہے تھے کہ یہودی خواتین کو اسرائیل نے کیا حقوق دیے ہیں، ان میں کئی ایک چیزیں ایسی تھی جو خلافت عثمانیہ میں انہوں نے حنیفی فقہ کے مطابق نافذ کی تھیں، اب تک اسرائیل میں چل رہی۔ بادشاہ ملک فتح کر لیتے ہیں، عالمی سازشیں جغرافیائی حدود بدل دیتی ہیں، لیکن وہ کبھی بھی لوگوں کے دلوں کو نہیں پھیر سکتے۔ کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ ان کے مظالم، سازشیں یا ان کی سیاسی مصلحتیں
سرحدوں کو تبدیل کر دیں تو لوگوں کے دل بھی تبدیل ہو جائیں، لوگوں کے دلوں میں وہ تعلق بہرحال رہتا ہے، اور اسی طریقے پہ وہ پوری تہذیب ہی تبدیل کر دیں کہ ان کے بس میں نہیں ہو۔ عصمت نونو نے کتاب لکھی ہے اپنی سوانح، اور اس نے کہا کہ ترکی کو تبدیل کرنے کے لیے ہم نے ساری جدوجہد کی کہ اسلام وہاں پر ختم ہو جائے، آذانیں تک ہم نے ترکی زبان میں کر دی، مگر مرنے سے پہلے میں نے جو پتھر اٹھا کر دیکھا تو نیچے سے پھر اسلام کا پودا نکل آیا۔ اس لیے یہ نہیں ہوا کرتا۔ تو اسرائیل میں جو خواتین کے حقوق ہیں وہ تک حنفی فقہ کے مطابق، یہ حنفی فقہ ساری کی ساری جو امت کی اکثریت کی معمول بہا ہے، امت کی اکثریت اس پہ عمل کرتی ہے، اس کے مطابق کورٹس میں فیصلے وغیرہ وغیرہ، اس ساری فقہ کے بانی امام ابو یوسف، امام محمد، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اب ان سے پیچھے چلے جائیں کون؟ ان سے پیچھے جب آپ جاتے ہیں تو حماد کا نام ملتا ہے، ابراہیم نخعی کا، اسود کا، علقمہ۔ اس سے پیچھے چلے جائیں تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی فقہ پورے عالم اسلام میں اس جو پھیلی ہوئی ہے، حنفیوں کے بعد مالکیوں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ اس پوری فقہ کے بانی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے 5 شاگرد تھے، اور پانچوں کے پانچوں معذور، ایک سنتا نہیں تھا، ایک دیکھتا نہیں تھا، ایک گونگا تھا۔ یہ ساری تفصیلات کتابوں میں لکھی ہوئی، اور انہوں نے اس فقہ حنفی کو منتقل کیا۔ پھر اسود تھے، ابراہیم نخعی تھے، علقمہ تھے، ان بڑے بڑے لوگوں نے لیا، اور پھر حماد بن ابی سلیمان، اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے دنیا بھر میں یہ فکر پھیلی۔ اللہ جس سے جو چاہے کام لے لے، جس کو جیسا چاہے بنا لے، خدا کی ذات کا پورا یقین اور اس کے فیصلوں پر اعتماد، اور اپنے تئیں اللہ سے ایسی محبت کا تعلق کہ جیسے محبت کا تعلق ہونا چاہیے۔ غالباً اتنا کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ آپ نے ہمیں سنا، آدھ گھنٹہ خیال تھا غالباً ہو گیا ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی۔ مسز خلود، انہوں نے خلود کیا ہے نا جی، آپ نے اس موقع پہ کچھ کہنے کا اہتمام کیا، اور جن خواتین مرد و عورت نے سنا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر۔ جزاک اللہ۔ کچھ سوالات لیں گے آپ؟ نہیں، بس اتنا ہی وقت تھا، ہمیں بھی کچھ کام کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ جی بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہلو، آ رہی ہے آپ کی آواز۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ آپ لوگوں نے اپنا وقت نکال کے، ٹائم نکال کے اس سیشن کو اٹینڈ کیا۔ کوشش میری رہتی ہے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ کچھ نہ کچھ لوگ سیکھ سکیں، کوئی اچھی بات ہماری زندگیوں میں آ جائے، تاکہ ہم ان بچوں کے حوالے سے ہم لوگ اپنے آپ کو اتنا قابل بنا لیں کہ ہم جو ہے نا خود کو، اپنے آپ کو تبدیل کر کے ان بچوں کی اچھی پرورش کر سکیں۔
किसी और ने कुछ कहना है तो वो कह सकते हैं, नहीं तो फिर इंशाल्लाह मैं ये अपना सेशन एंड करती हूँ। कोई बात करनी है, कुछ करना है तो वो अपनी फीडबैक दे सकते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं चाहूंगी इधर नुमान भाई और मैम लुबना हैं, जी अगर जी वो कुछ कहना चाहें, क्योंकि उनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा टफ और मुश्किल भी हैं, लेकिन उन्होंने उस मुश्किल से जिस तरीके से कोप अप किया, स्पेशली लुबना और के जी जिन्होंने जो अपने बेटे के लिए कोशिश की और वो अब जिस पोजीशन पे पहुंचा, और इसी तरह नुमान भाई का जो बच्चे हैं जी वो अब जिस हिम्मत और जो उन्होंने पेरेंट्स ने हिम्मत दिखाई और अब किस मुकाम पे हैं, तो मैं चाहूंगी कि वो 2-2 मिनट अपनी वो जरूर शेयर करें, ताकि हम सब में वो हिम्मत आए कि जी हम वो जी। सारी जो एफर्ट्स हैं वो इन बच्चों के ऊपर जो है वो और हिम्मत लगा सकें। अच्छा, ऐसा है कि नुमान भाई का थोड़ा सा वोकल्स का इशू है, वो अभी बात नहीं कर सकते, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। अगर आमीन। लुबना आपा कुछ कहना चाहती हैं तो काइंडली, अगर इसके उनके अलावा कोई और है वो अपने अपने व्यूज शेयर करना चाहते हैं तो काइंडली आप कर सकते हैं। अच्छा, लुबना का भी मेरा ख्याल टेक्स्ट आया कि उनका भी कोई इंटरनेट इशू चल रहा है कि वो नहीं, उनकी आवाज जी बिल्कुल। हम तक पहुंचेगी, लेकिन मैं सिर्फ उनके बिहाफ पे, क्योंकि मैं काफी पुराना ताल्लुक है इन लोगों के साथ, तो जितनी भी पेरेंट्स हैं, 2 चीजें मैं सिर्फ उनके बिहाफ पे कि माशाल्लाह इनकी बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं कि इन्होंने अपने बिल्कुल बच्चों के ऊपर इतनी बिल्कुल। हिम्मत दिखाई, इतनी लोगों, अच्छा फिर हमारा ख्याल ये होता है कि शायद इन्होंने वो मुश्किलात नहीं फेस की होंगी कि जो हम फेस कर रहे हैं इस टाइम, लेकिन ये हकीकत है कि जिस तरह लुबना मुझे बताती हैं, उन्हें भी वो सब मसाइल का शिकार हुई जो हम जी जी बहैसियत एक माँ बाप के बिल्कुल। तौर पे, उन्हें भी उसी तरीके से खानदान वालों की तरफ से ऑपोजिशन फेस करनी पड़ी, उन्हें सोसाइटी से वही बातें सुननी पड़ी जो जिधर मौजूद है, इधर हम जितनी भी माएँ हैं वो हम हर किसी से यहाँ सुनते हैं, पे लेकिन अगेन उन्होंने अगेन अपने बच्चे को अपने पाँव पे खड़ा किया, लोगों की बातों की बिल्कुल परवाह किए बगैर उन्हें खड़ा किया अपने पाँव पे, और वो आज माशाल्लाह अपने एक छोटा सा सेटअप जो है, छोटा सा कारोबार जो है जी जी वो जी अपना बिल्कुल चला रहा है और वो बिल्कुल कमा रहा है। बिल्कुल। यहाँ पे एक और मदर है, सादिया अवान, जो कि आई थिंक एबटाबाद से हैं शायद। बिल्कुल जी जी, एबटाबाद शी से। इज फ्रॉम उनकी एबटाबाद जी। जी, उनके भी माशाल्लाह तीनों बेटे स्पेशल हैं। शी सो हम हर यहाँ पे एक एक माँ को उठा के देख लें, उसकी अपनी कोई एक ऐसी स्टोरी है कि शायद हमें इन्हीं सब माँओं से इतनी मोटिवेशन मिलती है कि हम अब नुमान भाई हैं, उनके माशाल्लाह तीनों बच्चे स्पेशल हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। उन्होंने किस हिम्मत और हौसले के साथ इन बच्चों की परवरिश की, ये हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। हमारे बच्चे भी छोटे हैं बट दे आर ऑन दैट स्टेज कि हम उनको देख के ये फील कर सकते हैं कि हमारे बच्चे भी किसी मकाम पे जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो प्लेटफॉर्म है उसका फायदा ये है कि जो बच्चियां अभी छोटी हैं, यहाँ पे जिस तरह नुमान भाई की बेगम है, उन्होंने एक बेटी भी रेज की है, उसी उम्र जी से वो जी गुजर के आई हैं, तो अगर कोई मुश्किलात हैं तो हम उनसे राब्ता कर सकते हैं। इसी तरह लुबना जो है, उनके बेटे हैं, तो अगर जिनके बच्चे अभी स्पेशल छोटे हैं बॉयज, वो हेल्प ले सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे हम सारी माओं से, और कि जी हमें क्या मुश्किलात आई और हमने उन्हें कैसे टाइमली जो है वो सॉर्ट आउट करके तो कोई हल निकाला उसका, तो ये बिल्कुल प्लेटफॉर्म बिल्कुल बहुत अच्छा है कि हम अपने डिस्कस कर सकते हैं और गाइडलाइंस ले सकते हैं एक दूसरे से। बिल्कुल। और मेरा मकसद हमेशा यही होता है कि पेरेंट्स को, माँओं को या वालिद बाप जो फादर फिगर हैं उनको कोई ना कोई साथ जुड़े, हम लोगों को जोड़ूं, ताकि कहीं कुछ ऐसा हमें सीखने को मिल जाए। शायद वो अमल अगर हमारी ज़िंदगी में आ जाए तो उससे हमारी ज़िंदगी में इतनी तब्दीली आ जाए कि जो जिस सिनेरियो से हम गुजर रहे हैं, कि इन बच्चों को देख के जो चीज़ हमें तंग करती है वो शायद बदल जाए, हमारा जो बच्चों को परवान चढ़ाने का नज़रिया है वो बदल जाए। तो दुआ है मेरी सब के लिए, और जो जितने भी आज पार्टिसिपेंट्स आए हैं उनके लिए, और जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, कि हम आपस में एक दूसरे के लिए दुआ करें। ना हम स्पेशल बच्चों को कैटेगराइज नहीं करते, हम आम बच्चों की परवरिश इतनी अच्छी कर ले कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। वो एक स्पेशल कैटेगरी है, वो हम मानते हैं, उसकी एक्सेप्टेंस हमने करनी है। और वो कैसे करनी है, वो हमने अपने आप को समझा के करनी। पहले हमने अपने आप को बदलना है, अपने आप को समझना है, अपने आप को ठीक करना है, उसके बाद हमने बच्चों की परवरिश करनी है। अदरवाइज हम अपने बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं कर सकते। तो बस मेरा मकसद था सबको जोड़ना, कि अब कुछ दीन से हम जुड़ के कुछ सीख लें, और अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। कोई और कोई बात करना चाहता है, कहाँ आप कर सकते हैं। भाभी मैं बोलना चाह रही थी थोड़ा सा। जी 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 सीमा भाभी।
شمائلہ جو ہیں انہی کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گی کہ جس طرح انہوں نے اگزامپل دی نعمان بھائی کی، لبنہ کی اور مسعودیہ کی، تو وہ یہی ہے کہ جو پیرنٹس ہیں دے آر اے گریٹ سپورٹ فار اس، ہم سب کے لیے انہی کے ایکسپیرینسز سے، انہی انسپریشن سے جو بچے ہیں وہ ماشاءاللہ سے ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں. اور جو باقی پیرنٹس آ رہے ہیں جو سپورٹ گروپس میں ہمارے پاس ہیں، تو ہم ایک دوسرے سے ہی سپورٹ لے کے آگے چل رہے ہیں. یہ جو ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں یہاں پر، یہ ہمارے ساتھ کوئی ڈاکٹر ڈسکس نہیں کرتا، یہ کوئی ہمارے ساتھ پیرامیڈکس یا تھراپسٹ یہ ساری چیزیں ڈسکس نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ یہی ہے کہ پیرنٹس ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور پھر وہ انہی کے ایکسپیرینسز کو فالو کرتے ہوئے ہم آگے جاتے ہیں. جہاں تک کہ ہیلتھ ایشوز ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. اور اسی طرح جو ہے جس طرح ہم اس کو آزمائش کا ورڈ یوز کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا، میں اپنے ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سب لوگوں کے ساتھ، کہ مجھے کسی لمحے بھی یہ چیز فیل نہیں ہوئی کہ میری بیٹی میرے لیے آزمائش ہے. مجھے اس کی پیدائش کے بعد سے یہی چیز فیل ہوئی ہے، یا میرے اندر جو فیلنگ آئی ہے یا جو وائبس آئی ہیں وہ یہی ہے کہ شی از اے بلیسنگ فار می. ٹھیک ہے نا، اس کے توسط سے میں آج آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں، اسی کی وجہ سے میں آج آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں، اور آپ سب لوگوں سے سیکھنے کا اتنا اچھا موقع مل رہا ہے، اتنی اچھی باتیں شیئر ہو رہی ہیں، اور اس طرح کے ویبینارز اٹینڈ کرنے کو مل رہے ہیں، سب کے ساتھ انٹریکشن ہو رہی ہے اور ایک اچھی پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے لے کے چل رہے ہیں. تو وہ چیز اس لحاظ سے مجھے ایک بہت بڑی بلیسنگ لگتی ہے، اور ہر دم یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم بہترین طریقے سے جڑ گئے. شاید ان بچوں کی پیدائش سے پہلے یہ چیز ہمارے اندر نہیں تھی، جتنا اچھے طریقے سے ابھی ہم اللہ سے کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں اور چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا آ گیا، پیشنس لیول آ گیا، بہت ساری پازیٹیو چیزیں ہمارے اندر آئی ہیں ان بچوں کے بعد. بالکل بالکل، آپ 100% میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں. جیسے ہم پہلے میں تھے. کچھ بولوں؟ جی 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 بالکل، بولیں بولیں. جی میں یہ کہنا چاہتی کہ جیسے سیما کہہ رہی ہیں یہ آزمائش نہیں ہے، لیکن مطلب یہ فیل ہوتا ہے کہ ان بچوں کا مطلب ان کے ساتھ جو سوسائٹی کرے گی، چلے ہم تو ایز اے ماں باپ برداشت کر لیں گے، لیکن ان بچوں کے ساتھ جو ہوگا مطلب وہ سوچ کے ایک برداشت نہیں ہوتی کہ جو لوگوں کی نظریں اور باتیں ہوں گی وہ یہ بچے بھی تو فیل کریں گے نا. مطلب وہ ساری چیز بڑی پین فل سی مجھے فیل ہوتی ہے. مطلب یہ آزمائش نہیں لگ رہا کہ اللہ نے اولاد دی ہے تو یہ ماں کے لیے تو میرے خیال سے قطعاً بھی آزمائش نہیں ہوتی. اس کے لیے تو اس کے بچے اگر 4 ہیں 5 ہیں تو سب برابر ہیں، چاہے ان میں سے کوئی اسپیشل والا بچہ بھی ہے. لیکن جب یہ سوسائٹی اور یہ معاشرہ آپ ان کو لے کے بچوں کو چلتے ہو تو وہ آپ کو ایک ایک قدم پہ ایک ایک لمحے آپ کو وہ چیز کرنی پڑتی ہے بیئر. جو وہ چیز ہے وہ بڑی پینفل سی ہے. مطلب اللہ نے جو دیا ہم اس پہ تو نہیں کچھ بھی نعوذ باللہ ہم اللہ کے آگے تو کبھی بھی نہیں کھڑے ہو سکتے کہ جی کیوں دے دیا، ایسے کیوں کر دیا. لیکن یہ جو باقی معاشرے جیسے وہ کہتے کہ اللہ کے جو مخلوق ہے وہ اگر ظلم کرے تو اس کے آگے کھڑے ہو جانا چاہیے، لیکن وہ جو طاقت ہے نا وہ اندر نہیں ابھی آئی کہ لوگوں کو ہم آگے کھڑے ہو جائیں اور ان سے ڈٹ کے کریں. وہ چیز ابھی نہیں ہے. لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شاید کوئی سزا السلام ملی ہے. آپ ٹھیک السلام ہے؟ علیکم، غزل بات کر رہی ہوں. جی میں پہلے آپ کی بات پر میں حصہ لینا چاہوں گی. جی سوری. جی جی جو آپ اس طرح کی بات کر رہی ہیں معاشرے میں، تو معاشرے میں ہمیں اپنے بچوں کا مقام خود بنانا ہے، کیونکہ اگر ہم اس طرح سے اگر اپنے بچوں کو لے کر سائڈ پر ہو جائیں تو کبھی بھی نہیں. میرا بیٹا ماشاءاللہ 5 سال کا ہے، اگر اس کو میں کہیں پر بھی دیکھتی ہوں کہ لوگ اس کو بیچارگی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں یا اس کو اسپیشل سمجھ رہے ہیں تو میں وہاں آ کر بالکل بہت والہانہ طریقے سے بتاتی ہوں لوگوں کو کہ نہیں، یہ ہمارے لیے بلیسنگ ہے، اور یہ ماشاءاللہ وہ سب کچھ کرتا ہے جو نارمل بچے کرتے ہیں. بس یہ کہ لوگ پھر فوراً ہی ان کا نقطہ نظر چینج ہو جاتا ہے اسی وقت. تو یہ کہ جب تک ہم اپنے بچوں کو وہ اہمیت نہیں دیں گے نا تو معاشرے میں بھی وہ اہمیت نہیں ملے گی. لیکن سب سے پہلے ہمیں اسٹرانگ ہونا ہے، جی اور جی ہم ایک دوسرے کے لیے اسی لیے یہاں پہ ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو جو ہے اس بات کا مطلب ایک طرح سے کہیں کہ نہیں، ہمیں اسٹرانگ ہونا ہے. اور ماشاءاللہ دیکھیں سکسیس اسٹوریز ہیں ماشاءاللہ، جن کے بچے بڑے ہیں ان کو دیکھیں کہ ماشاءاللہ اب وہ اپنے بچوں کے نام سے پہچانے جا رہے ہیں. تو یہ کہ اب مجھے کوئی کہتا ہے کہ اوج کی مدر،
तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा बेटा भी तो बहुत छोटा है, लेकिन इंशाल्लाह देखें ये बच्चे हमें मिले हैं तो हम इनके नामों से पहचाने जा रहे हैं, ये हमारे नाम से नहीं पहचाने जाएंगे, ये अपनी पहचान खुद बनाएंगे। जी जी हम अपने बच्चों को लेकर शर्माए नहीं, बल्कि इनको लेकर आए माशरे में, बिल्कुल आगे लेकर आए। बिल्कुल देखें इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लोग इनको पहचानेंगे और देखें ये हमारी पहचान बनेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी सादिया अवान, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी सादिया। जी अस्सलाम वालेकुम। सादिया वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा लगा हुलूद, जज़ाकल्लाह, आपने ये हमें भी इनवाइट किया। एक्चुअली औलाद और माल तो एक फितना है, लेकिन हम लोग ब्लेस्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें अल्लाह ताला ने ऐसी औलाद दी कि हमारे लिए ब्लेसिंग है, नो डाउट। लेकिन जैसे हम लोग काफ़ी सालों से 22-23 साल से इस चीज़ से गुज़र रहे हैं, तो बहुत मुश्किल वक़्त था। अब तो माशाल्लाह अवेयरनेस इतनी है और सब लोग हम लोग मिल रहे हैं आपस में। तो एक टाइम था कि कोई सपोर्ट नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेसिंग समझी और एक इसको कॉज़ लेकर चले तो अल्लाह ने राहें खोली और हमें इज़्ज़त अल्लाह ताला ने जितनी भी दी इन बच्चों की वजह से दी, तो बहुत शुक्र है अल्लाह का। हम अल्लाह के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, जो हमारे पास है हमें उस पे बस राज़ी होना चाहिए और बस जितनी-कितनी उनकी बच्चों की खिदमत करें और एक दूसरे के साथ मिल के हम राहें इनकी आसान करें। क्योंकि देखिए हम लोग काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म से हम लोग सब एक साथ हो जाते हैं, क्योंकि हम सब लोग कुछ चेंज लाना चाहते हैं, कुछ इनके लिए एक्सेसिबिलिटी के ऊपर हम लोग करना चाह रहे हैं कि चीज़ें एक्सेस में हों उनकी। जी तो इंशाल्लाह अब तो काफ़ी सिनेरियो चेंज हो गया है, लेकिन जिस वक़्त से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हर एक लम्हा बहुत मुश्किल था, लेकिन जब एक्सेप्ट कर लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो है बहुत हिम्मत देता है। बहुत शुक्रिया खुलूद। जज़ाकल्लाह, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। वही इसी बात से मैं दोबारा हर बात से एक बात निकलती है कि अल्लाह ताला ने देखें वक़्त के साथ-साथ इंसान को हम माँओं को ख़ास तौर पे अल्लाह ने हर कदम पे हौसला दिया, और वो हमारा हौसला कैसे बना है? एक-दूसरे के साथ जुड़ के। जहाँ आज हम जिस मकाम पे बैठे हैं, मैं और मेरे साथ आज जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं इनमें से चंद एक लोगों को जानती हूँ। लेकिन हमारा जो एक कनेक्शन बना है, किसी मतलब से नहीं है, किसी वास्ते से नहीं है, किसी तवस्सुत से नहीं है। हम सिर्फ़ इन बच्चों के लिए जुड़े हैं, और हमें किसी से वो कोई एक होता है ना, इंसान को लालच होती है, वो नहीं है। लेकिन हम बेलौस मिलते हैं कि हम एक-दूसरे से सीखते हैं, इसीलिए कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। और कुछ ऐसी चीज़ें इंसान में ऐसी मौजूद होती हैं, उसकी अच्छाई होती है, वो अगर इंसान उसमें से कोई एक चीज़ सीख लेता है और अपनी ज़िंदगी में उसका अमल बना लेता है, तो अल्लाह ताला बहुत सारी आसानियाँ पैदा करता है, और वसीला बनाने वाला अल्लाह की ज़ात है। इसमें ना मेरा कोई इतना बहुत बड़ा फ़ेल है कि मैं बहुत बड़ी हूँ या मेरा कोई मकाम है, ऐसा नहीं है। जब दिल साफ़ हो, नीयत साफ़ हो, तो अल्लाह ताला अ, खु आप सोच नहीं सकते, अल्लाह ताला रास्ते खोलता है और वहाँ तक पहुँचाता है जहाँ तक आपकी पहुँच नहीं होती। तो बस दुआ यही है कि अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हो जाए, हम इतने काबिल बन जाएँ कि हम इन बच्चों की परवरिश अ, इतनी अच्छी कर लें कि कोई कल को उठ के हम पे कोई सवाल ना करे। और जैसे यहाँ पे सीरत ने बात की थी, मैं उनकी बात पे ये एक यहाँ पे बात ऐड करना चाहूँगी कि फ़िक्र होती है सबको, लेकिन सीरत आप अपने आप को इतना काबिल बनाएँ, इतना अपने अंदर हौसला लेकर आएँ कि अगर आपको कोई बाहर सोसाइटी में अगर आपको या मुआशरे में कोई आपको कुछ कहे, एट लीस्ट आप इतनी बन जाएँ कि आप अगले को जवाब दें। अगर एक दफ़ा आपको कोई कहेगा और उसको आप जवाब देंगी, दूसरी दफ़ा उसकी किसी दूसरे या तीसरे बंदे की हिम्मत नहीं होगी कि वो आपको या आपकी बच्ची को कुछ कहे। सो हमने हर मामलात में अल्लाह से राज़ी होना है, और ये अल्लाह ताला ने हमें कुछ समझ के ये इतने प्यारे बच्चे दिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह से राज़ी हो जाएँगे ना, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा और हम पर अपनी बहुत मेहरबानियाँ और आसानियाँ कर देगा। इंशाल्लाह। किसी ने कुछ कहना है तो फिर आप बात कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं सेशन एंड करती हूँ। टाइम भी हो गया, 11 बज गए हैं। कोई बात करना चाहता है?
آئی تھنک کوئی بھی نہیں ہے تو چلے میں اپنا یہ سیشن کا اینڈ کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جہاں کہیں بھی ہیں اس جو کووڈ کا دور چل رہا ہے، ایک بہت مشکل ٹائم ہم پر ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، بچوں کو سلامت رکھے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ اللہ، حافظ۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔